السلام علیکم ناظرین، سراپر کردہ آپ سے مخاطب ہیں ناظرین۔ کچھ عام تری خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے ناظرین میرے جیسے ایک ان پڑھ معمولی انسان کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم خوفناک کولیپس کی طرف جا رہے ہیں، ہم نقصان کرنے جا رہے ہیں سب مل کر، اور آنے والی نسلیں ہماری قبروں کے اوپر بھی مڑ کر تھوکیں گی، لٹرلی وہ تھوکیں گی، مڑ کر تھوکیں گی جو کچھ ہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کس طریقے سے سہیل خان افریدی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اسے ڈس ریسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اسے سہیل خان افریدی کو ناظرین ڈس ریسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اس کی بے توقیری کی جا رہی ہے، اس کی تضحیک کی جا رہی ہے، سہیل خان افریدی کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ناظرین راولپنڈی اسٹیڈیم، پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ، سڑکیں بند، پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کا ہمارا جینا حرام۔ اس دن ٹیسٹ میچ تھا، میں آ رہا تھا، اب یقین مانے 1.5 گھنٹہ گاڑی میری کھڑی رہی سامنے، انہوں نے بالکل کنٹینر لگایا، ادھر سے نہیں جانا ٹیم گزرے گی، ادھر سے نہیں جانا ٹیم گزرے گی۔ میں نے کہا جی، میں نے یقین مانے خوشی سے قبول کیا کہ بھائی میچ ہو رہا ہے، ہمارا ایک انٹرنیشنل تعارف ہے، ایک بین الاقوامی ٹیم آئی ہوئی ہے، ساؤتھ افریقہ آیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لنڈے شنڈے یہاں پر آ کر کھیل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج T20 ناظرین سارا بیٹھ کر دیکھا، اور اس کے بعد یقین مانے کہ ناظرین سمجھ نہیں ہے کہ دیوار کے ساتھ ٹکر ماروں یا کیا کروں۔ یہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ناظرین پرفارمنس ہے نا، یہ اوور آل ہمارا اجتماعی یہ سٹیٹ ہے ہماری، یہ ملک ہے، یہ اصل میں ہم لوگ ہیں جو موجود ہے، جو کھڑے ہیں، پورا سٹیڈیم ہاؤس فل، تالیاں بجائے گی، ہاؤس فل، یعنی لوگ دیکھنے آگے۔ لیکن اس کے بعد ناظرین جو یہ ٹیم تھی بھدی، میرے خیال میں پہلے تو انہیں حاجملہ کھلائیں تاکہ ان کا پیٹ صاف ہو، اتنے پیٹ، یا ناظرین میرے خیال میں 4-5 ماہ کی کوئی پریگننٹ خاتون اس شیپ کے اندر یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے۔ بابر اعظم ناظرین، بابر اعظم کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے اسے ٹھیک کرنا ہے، یعنی اس کی سائڈیں بھی نکلی ہوئی ہیں، پیچھے سے بھی باہر ہے، آگے سے پیٹ بھی اس کا باہر ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بابر اعظم کو ٹھیک کیسے کرے۔ شاہین خان افریدی ناظرین، شاہین شاہ افریدی کو ناظرین اتنا انہوں نے پیلا ہے، اتنا انہوں نے مارا ہے، دھو کر سانس چھوڑ کر انہوں نے تھوکے پھینک کر آتے ایسے کر کے ناظرین انہوں نے مارا ہے۔ ساؤتھ افریقہ جب کھیلنے آیا، محسوس یہ ہو رہا تھا 250 سکور بنائے گا، پھٹا پیچھے پیل دیا، بال کے دھاگے انہوں نے نکال کر رکھے، میرے خیال میں پہلے 6-7 اووروں میں 83-84 رن بنا گئے تھے۔ نواز نے تھوڑا سا کنٹرول کیا۔ جب پاکستانی ٹیم ناظرین بیٹنگ کر رہی ہے، ایسا محسوس ہوا یار یہ کوئی خوفناک قسم کی پرت ہے، یہاں پر باؤنس بھی ہے، یہاں پر سوئنگ بھی ہے، یہاں پر ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ ہو رہا ہے، یہ کیا طوفان برپا ہو گیا ہے، اور یہ کوئی میرے خیال میں کوئی 80s کی بالنگ کر رہی ہے، ایمبروز وغیرہ بالنگ کر رہے ہیں، کوئی ویسٹ انڈیز آئی ہوئی ہے، یہ جناب ان کے اوپر کیا ظلم ہو گیا، کیا خوفناک شرمناک ہے ناظرین۔ یہ ٹیم ٹک رکشا ہے، یہ ٹیم پرفارم کرنے نہیں سکتی، چونکہ محسن نقوی صاحب اور دیمک یہ دونوں جس چیز کو لگ جائیں یہ نگل جاتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نہیں کر سکتے، پاکستان کی جو ناظرین سلیکٹرز ہیں یا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کرکٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ہمارا بین الاقوامی انٹروڈکشن ہے، اور یہ ہمارے ملک کی ذلت ہے ناظرین، جہاں پر ٹیم کو گرایا جائے۔ اللہ کرے کہ کم بیک کرے اگلے میچز میں، لیکن یہ کم بیک کرنے والا مٹیریل ہی نہیں ہے۔ 39% ڈاٹ بالز 20 اوور میں یہ کھیلتے ہیں، 39% ڈاٹ بال۔ میں قسم آپ سے اٹھا کر کہتا ہوں، مجھے جا کر چھوڑے، میں انہیں پیل دوں اس جو انٹرنیشنل آپ نے ٹیم رکھی ہوئی ہے۔ یا بالکل کوئی ہاؤس فل ہے جی، ہاؤس فل، تالیاں جی، ہاؤس فل ہے، سڑکیں بند، پنڈی بند، اسلام آباد بند، جی ٹیم آئی ہوئی ہے، ویل ڈن جی ٹیم آئی ہوئی ہے، اور ٹیم آپ کی ناظرین ٹک رکشا وہاں پر جا کر، نہ ان کی فٹنس ہے، نہ ماڈرن ڈے کرکٹ کو یہ سمجھتے ہیں، نہ ان کی اویئرنس ہے، نہ کوئی پرسنالٹی ہے، نہ کوئی کرزما ہے، نہ کسی کے اوپر کوئی ایڈ بنا سکتے، نہ کسی کو آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ میری طرح ناظرین آدھے یہ گنجے ہوئے، پیٹ ان کے نکلے ہوئے، انگریزی انہیں آتی نہیں ہے، کم از کم کوئی تھوڑا بہت داڑیاں اچھے سے شیو کر کے کوئی فریش لک کے ساتھ آ جائیں، نو نتھنگ، بالکل نہ۔ وہ آپ نسیم شاہ کو جا کر دیکھیے گا، اس کا پیٹ اتنا نکلا ہوا ہے، بابر اعظم کا اتنا نکلا ہوا ہے، وہ جو وکٹ کیپر ہے عثمان خان، وہ اتنا چھوڑا ہے، اینی نیم اینی ون، وہ جو ہے ہمارا اسپنر ابرار، وہ بالکل پھرا ہوا، اس کی ایک آنکھ ادھر دیکھتی ہے، ایک آنکھ ادھر دیکھتی ہے، اور دبا کے اسے مارا جاتا ہے، دبا کے اسے مارا جاتا ہے۔ I don't know، یہ ایک تماشا ہی ہے جو لگا ہوا ہے، اور تکیہ ہم نے کس کے اوپر کیا ہوا؟ یہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے ناظرین، اس کا واحد جو ایک اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہ ٹرمپ ہے، اور ٹرمپ ناظرین کمال، یہ ٹرمپ ویسے ایک کریڈٹ شہباز صاحب کو دینا چاہیے ناظرین، پاکستان کی اتھارٹی کو، یار انہوں نے کوئی سنگاڑے ٹرمپ کو ناظرین سنگائے ہیں، اور یہ ایسے سنگاڑے ہیں ناظرین کہ جادو یہ پھونک ماری ہے انہوں نے ٹرمپ، اور صحیح ٹرمپ نا گھر کی ماسی بنا ہوا ہے، وہ ماسیوں کی طرح ایسے لگ رہا ہے پاکستانی ماسی اب جو وہاں پر موجود ہے۔ جاپان کے اندر اس نے پھر انڈیا کا تمسخر اڑایا، اس نے کہا کہ یار وہ انڈیا کے انہوں نے 7 برانڈ نیو طیارے مار گئے، برانڈ نیو بیوٹیفل نئے طیارے، تو وہ پاکستان کو تو ایڈوکیٹ کر رہا ہے، لیکن ناظرین جس بندے کے اوپر ہم نے تکیہ کیا ہوا ہے، ملائیشیا کے اندر بھی آپ کو پتا ہے ایک میسو پروٹیسٹ ہوا ہے، میرے خیال میں کوئی 200 سے زیادہ مختلف جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ ہوئے ہیں، ڈیمونسٹریشن ہوئی ہیں ٹرمپ کے خلاف، کسی پیسے نہیں دینے، یہ بندہ کلائمیٹ کے خلاف ہے، یہ بندہ جناب اسرائیل کو بیک کر رہا ہے، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، تو بہت سارے حوالوں سے اس کے خلاف وہاں پر بھی ڈیمونسٹریشن ہوئی ہیں،
اور ٹرمپ آسیان جو ممالک ہیں ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز، ناظرین ان کا دورہ اس لیے کر رہا ہے دنیا سے پیسے بنا رہا ہے، یہ صرف ٹھگ ہے اور یہ دنیا بھر میں صرف پیسے لینے جا رہا ہے۔ اب اس نے بازو مروڑا ملائیشیا کا بھی، ان کے اوپر بھی 24% ٹیرف لگائے، اور چونکہ وہاں سے ناظرین وہ مائکرو چپس وغیرہ اور پام آئل وغیرہ یہ امپورٹ کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ مسئلہ بن جاتا ہے چونکہ یہ کریٹیکل چیزیں جو یہ امپورٹ کرتا ہے، لیکن 24% ان کے اوپر بھی ٹیرف لگایا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملائیشیا کی جو ریزروز ہیں یہ ناظرین بہت ایک تو ٹاپ لیول کے ریزروز ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس ریزروز ہیں، دوسرا ان کا جو ٹریڈ ہے وہ سرپلس میں، ایک تگڑی اچھی اکانومی ہے، یعنی نیما نیما ہو کر ملائیشیا چل رہا ہے لیکن ایک ایشین ٹائیگر اور زبردست اکانومی ہے، لہٰذا یہ ان کا بازو مروڑ کر ٹیکنیکلی کسی طرح سے وہاں سے پیسے نکلوانا چاہ رہے ہیں، یہ صرف دھمڑی۔ اب ہمارے پاس ناظرین نہ پیسہ ہے نہ ہمارے پاس کچھ بھی ہے، جو منرلز اور وہ ساری چیزیں وہ 10-15 سالوں سے پہلے نکلنی نہیں ہے، یہ ہمیں چورانی ہے، بہرحال وہ 10-15 سالوں کا ناظرین ایک لمبا پروجیکٹ ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے نکلے گا، اور پھر جو ان پروونسز کے صوبوں کی صورتحال ہے وہ اس طرح سے نہیں نکل سکتا، اس کے اوپر ابھی کنسنسس ڈیولپ ہوگا، پوری قوم بیٹھے گی، یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، لیکن اتنی کوئی پاکستان کے لوگ امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ ناظرین بالکل ہی خاموش ہو جائیں۔ یہ آپ نے سہیل خان افریدی کو دیکھیں، آپ خیبر پختونخوا کے عمائدین کو دیکھیں، اس کے اوپر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بعد ہم بیچیں گے، ہماری بیچ کر ہی ہم نے بیچنا، سب کچھ بیچنا ہے، ہم اپنے گھر کی ہر چیز بیچیں گے، یہ شرٹ بھی میری اتار کر بکے گی، سب کچھ بیچیں گے، لیکن اس کے لیے کنسنسس ضروری ہے۔ تو یہ ملائیشیا اور ان سارے ممالک کے اندر گیا ہوا تھا پیسے لینے کے لیے، اور وہاں پر جا کر اس نے ایک دفعہ پھر انڈیا کو اس نے ٹھیک ٹھاک اس نے سنا دیا کہ برانڈ نیو ساتھ تیاری ان کے ماریں گے۔ اب ناظرین جاپان کے اندر اس کا بالکل استقبال نہیں ہوا، کوئی ریڈ کارپٹ نہیں ہے، کوئی بندہ لینے کے لیے نہیں آوا، بالکل سوکھی ہوئی سڑکیں، کو بارش ہوئی ہے، میرے خیال میں ایک بندہ چھتری لے کر کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے، بس ٹرمپ آیا، انہوں نے کہا چلو جی آئیں جی چلیں۔ تو نو ڈاؤٹ ڈیفینس وائز تو بڑا سپورٹ کرتا ہے جاپان کو، لیکن کوئی اس کا خاص ویلکم نہیں ہوا، ان کے وونز ابھی تک تازے ہیں، جو کچھ انہوں نے جاپان کے ساتھ کیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی میں، اور بہرحال اس کے خلاف پروٹیسٹ ناظرین پہلے امریکہ کے اندر ہوئے، 70 لاکھ بندہ ٹرمپ کے خلاف باہر نکلا، اب یہاں پر ملائیشیا میں بھی لوگ باہر نکلے ہیں، اور ٹرمپ کی جو اپنی پوزیشن ہے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہیلتھ وائز بھی ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے۔ تو ہمارا جو ٹوٹل ناظرین تکیہ ہے اس وقت پورا نظام سسٹم کا جو تکیہ ہے وہ صرف اور صرف ٹرمپ کے اوپر ہے، اور مڈ ٹرم الیکشنز آنے والے امریکہ میں، اور لیٹس سی وہاں پر کیا صورتحال نکلتی ہے۔ ناظرین سہیل خان افریدی سیکنڈ ٹائم یہ اڈیالہ جیل کے باہر جا رہا ہے، سی ایم خیبر پختونخوا ہے، کے پی کے ہمارے ملک کا حصہ ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا، کوئی سمندر سے کوئی جزیرہ نہیں اوپر آیا ہوا، کوئی وہ کسی جنگل کے لوگ یا امازون کے لوگ یہاں پر آ کر نہیں رہ رہے، ہمارے لوگ رہتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ووٹرز ہیں، ہمارا اسٹریٹجکلی سب سے اہم ترین صوبہ ہے، پاکستان کے اندر ریسورسز کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے والا صوبہ ہے۔ اس کا چیف منسٹر 2 دفعہ آیا، اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا، آپ بڑی تمیز سے اس نے بات چیت کی، لیکن آپ نے ذلیل کیا اسے، یہ ڈس ریسپیکٹ ہے کہ وہ عدالتی احکامات کے باوجود آ رہا ہے، وہاں پر بیٹھ رہا ہے، وہاں سے جا رہا ہے، اور اس کی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ یہ خود ناظرین کولیکٹیولی باقاعدہ سے مل کر پلاننگ کے تحت، ضد کے تحت، ایک ایگو کے تحت سہیل خان افریدی کو دھکیلا جا رہا ہے، ایک پورے پروونس کو ناظرین دھکیلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ صرف جا کر پڑھیں کہ جو استنبول کے اندر ٹاکس ہو رہی ہیں طالبان کے ساتھ، بھائی وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو خواجہ آصف صاحب ناظرین ان کی ڈیفنس، ان کی جو تو کیپیسٹی نہیں ہے نا، خواجہ صاحب کی تو کیپیسٹی نہیں ہے، یعنی خواجہ صاحب پاکستان کا ڈیفنس منسٹر آدھا پولیٹیشین یہ کہہ رہا ہے کہ کھلی وار ہو جائے گی اگر یہ نہ ہوا، یعنی ہم کھلی جنگ کر رہے ہیں۔ بھائی پولیٹیشین سیاستدان جنگ کی بات کرے، شرمناک ہے، سیاستدان کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا، سیاستدان تو آتا اس لیے ہے کہ بھائی آپ نے جنگیں نہیں کروانی، آپ نے آگے چلنا ہے، یہ تو ایک ملٹری ٹرم ہے جو یوز کی جاتی ہے۔ پاکستان کی ملٹری نے اسٹیبلش کیا نا افغانستان کے اندر، کابل کی غاروں کے اندر، ان کھڈوں کے اندر جا کر انہوں نے جو بھارتی پراکسی ہے ان کی پتلونوں کے اندر پھاڑے نا، وہ تو ملٹری نے کیا، لیکن پولیٹیکلی آپ ڈپلومیسی کے لیے وہاں پر موجود ہیں، تو آپ کیا نیگوشیٹ کریں گے، آپ کیا ڈسکس کریں گے کہ جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، بیٹھنے سے پہلے خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نا اوپن وار جنگ ہوگی، ماریں گے۔ اور دوسری طرف ناظرین جو طالبان کی موجودہ گورنمنٹ ہے، میں آپ کو بالکل اس بات پر میں کنونس ہوں، یہ پیسے کے اوپر ناچنے والے لوگ ہیں، یہ وہ طالبانی نہیں رہے، یہ انڈیا انہیں پیسے سنگا رہا ہے، یہ انڈیا کی پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم اس بارڈر کے اوپر اس وقت جا کر الجھیں، یہ ہمارے انٹرسٹ میں، ہم نے کسی نہ کسی طرح سے گھول کر، کو پھکی دے کر، کسی نہ کسی طرح سے کوئی اسلامک ممالک کا دباؤ ڈال کر، پریشر ڈال کر انہیں ٹیبل کے اوپر لے کر آنا ہے، ہم نے یہ ٹائم گزارنا ہے، چونکہ انڈیا بھی سر اٹھا رہا ہے، تو ہم 2 کنفلکٹس میں ایک ٹائم میں نہیں جا سکتے۔ پھر ناظرین خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے سیکیورٹی آفیشلز، ہماری فوج، ہمارے لوگ، ہماری پولیس شہید ہو رہی ہے، ہم نے اسے سیف گارڈ کرنا ہے۔ وی نیڈ اے پالیسی کہ ان مولویوں کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، افغانیوں کو، وی نیڈ اے پالیسی کہ ہم نے دہشت گردوں سے کیسے بچنا ہے، وی نیڈ اے پالیسی ہم نے پولیس اور آرمی کو، فوج کو، ہم نے ان سب کو کیسے ہم نے ایک امبریلا دینی، اور ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اس کڑمت سے نکلنا ہے۔ کیا اس کے لیے ہم ولنگ ہیں یا تیار ہیں؟ وہ تیاری یا ولنگنس ہماری نظر نہیں آ رہی۔ 2 دفعہ ڈسریسپیکٹ کیا گیا سہیل خان۔ آج حبیب اکرم صاحب کا ناظرین جا کر ویلاگ دیکھیں، بڑی اچھی انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے کہا پرائس پے کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور بڑے انہوں نے ایک دکھی الفاظ میں کہا کہ پرائس پے کریں گے، ہم سب پرائس پے کریں گے۔ وہ قبائلی نوجوان ہیں سہیل خان افریدی،
ایک ینگ بلڈ ہے، اس ینگ بلڈ کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ اسے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آپ اسے پرووک کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ کور کمانڈر صاحب کے ساتھ، محترم کور کمانڈر کے ساتھ ملاقات کے بعد سوچا یہ گیا تھا، یہ گمان یہی تھا، بلکہ کل ایک خبر پختونخوا اس میں ایک شخص سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہو جائے گی، نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود ناظرین ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ملاقات تھی اس کے اندر سے بھی کچھ نہیں نکلا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کہا گیا سہیل خان آفریدی کو کہ ایسی کی تیسی نہیں کروائیں گے ملاقات، بدماشی کرو تو دیکھتے ہیں تمہاری بدماشی کتنی ہے، تو کیا ہم سٹل اب بدماشیوں کے اوپر جا کر کریں گے کہ کون کتنا بڑا بدماش ہے؟ بہرحال ڈاکٹر عظما جا کر عمران خان صاحب سے ملی ہیں، خان نے سہیل خان آفریدی کو کہا ہے کہ ایک مختصر کابینہ بنا سکتے ہیں۔ پھر انہیں بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ نے جو جلسے جلوس کیے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ اب پارٹی کو ہدایت دے گا یا عمران خان کا پیغام لے کر آئے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ عمران خان نے کسی کا نام بھی تجویز نہیں کیا، تو وہ جو نام آ رہے تھے جناب جو مزمل اسلم صاحب ہے، تو کہ از اے نائس مین، ویری نائس مین اینڈ ویری ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہے، پڑھا لکھا بندہ، اسے کابینہ کے اندر ہونا چاہیے، لیکن مزمل اسلم صاحب کا جو نام آیا، بیرسٹر صاحب کے بارے میں بات چیت ہونے لگی، تو خان نے یہ کہا کہ جناب میں نے کسی کا نام نہیں دیا، سہیل خان آفریدی مکمل آزاد ہے، وہ خود فیصلہ کرے، خود ڈیسائیڈ کرے اور یہاں سے پروگریس کرے اور آگے لے کر جائے۔ مختصر کابینہ بنائے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، گورننس کو آگے لے کے جائے، کے پی کے کو آگے لے کر جائے اور ریزسٹ کرے، مزاحمت کرے اور چیزوں کو آگے لے کر جائے، لہذا خان کی جانب سے یہ مکمل ہدایت آئی۔ پھر دو ناظرین انہوں نے اپنے کارکنوں کے یا اپنے شخصیات کا نام لیا ہے، انہوں نے کہا انہیں عہدے سے ہٹایا گیا ہے، اور میں نے یہ نہیں کہا تھا، پھر کس نے انہیں عہدے سے ہٹایا ہے؟ ان میں ایک احمد چٹھا صاحب ہے اور بلال اجاز صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرے بڑے پرانے لوگ ہیں جو میرے ساتھ موجود تھے، تو انہیں کس نے ہٹایا؟ تو یہ بھی ظاہر ہے پارٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ بغیر عمران خان کے کون انہیں ہٹا رہا ہے اور کس طریقے سے ہٹا رہا ہے، لہذا دس نیڈ ٹو بی سارٹیڈ آؤٹ، اور ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین ایک اور خبر، اور یہ بہت پریشان کن خبر ہے، جیو نیوز یہ خبر چلا رہا ہے، یہ خبر یہ ہے کہ سی سی ڈی کے ایک ہی روز میں 4 مبینہ مقابلے، 6 ملزمان ہلاک۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے ایک ہی دن میں 4 مقابلے ان کے ساتھ ہوئے ہیں، 6 ملزمان کو مزید مار دیا گیا، یہ سن لیں آپ۔ سی سی ڈی نے ایک ہی روز میں 4 مبینہ مقابلوں میں 6 ملزمان کو ہلاک کر دیا ہے۔ مبینہ مقابلے نشتر، گرین ٹاؤن، رنگ روڈ اور ہربنس پورہ میں ہوئے۔ نشتر میں ناکے پر ملزمان نے فائرنگ کی، جبکہ جوابی فائرنگ میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اچھا، سارا پیٹرن یہی ہے کہ جناب کسی بھی ملزم کو، کسی بھی کرمنل کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، پروسیکیوشن نہیں ہوتی، انہیں لے جایا جاتا ہے، راستے میں ان کے ساتھی نکل آتے اور گولیاں مار دی جاتی۔ ناظرین کیا ہم نے، یعنی ہمارے ملک کے اندر ناظرین پھر ادارے، جوڈیشری، ڈیموکریسی، رول آف لا، آئین، کانسٹیٹیوشن، یہ تو پھر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اگر سڑکوں کے اوپر مقابلوں میں ڈیسائیڈ ہونا ہے یا مقابلوں میں فیصلے ہونا ہے کہ اس کا جرم کیا ہے اور اسے کتنی سزا ملنی ہے، تو پھر تو یہ اس میں اور کینیا کے اندر کیا فرق ہوا؟ یعنی کینیا میں بھی تو ایسے ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے نا، کینیا میں بھی یہی فیصلہ ہوتا ہے، کینیا میں بھی ایسے ہی پولیس کام کرتی ہے۔ ویری ویری سیڈ سچویشن جو اوور آل بنی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، ایک پولیٹیکل ناظرین ایک سینٹی پریویل کرنی چاہیے، ایک بیٹر سینس پریویل کرے۔ کڑمس پڑا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر، وی نیڈ ٹو سارٹ دس آؤٹ، ایک کلیئرٹی آئے، یہ ہماری پالیسی ہے، یہ پارلیمان ہے، یہاں پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اسی سارے ماحول کے اندر آزاد کشمیر میں ناظرین انتہائی سینسٹیو ایریا، پاکستان جس کے حوالے سے جنگیں کر چکا ہے، وہاں پر 4 سالوں میں 4 پرائم منسٹر تبدیل ہو گئے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔